ایک شخص نے بتایا کہ میرے کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے۔ اس دن واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں ذرا فاصلے پہ کارپٹ پہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے بات کے میں سے کچھ سائے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں اور ایک بھوتنی بھی ہے۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ ٹوائلٹ سے باہر نکلا، مجھے نقصان دینے کے لیے میری طرف بڑھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے نقصان دے گا۔ اچانک میری زبان پہ یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام آیا۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بار یہ اللہ کے اسماء 5 اسماء پڑھے ہی تھے، مجھ سے دور ہو گیا اور واپس ٹائلٹ میں گم ہو گیا، اور آج تک پھر نہیں میں نے دیکھا۔ وہ جن اور اس کا پورا خاندان وہیں ٹوائلٹ میں ہی قیام رکھتا تھا۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی زندگی کے مشاہدات، کچھ تجربات، کچھ واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یقیناً ہم سب سیکھنے والے ہیں اور اس سے ہمیں سیکھنے میں بہت کچھ ملے گا۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو سفر کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہاں باہر کچھ شور ہے۔ تو دیکھا تو انہوں نے ٹوائلٹ میں ایک صاحب جو کہ اس سے پہلے گئے تھے اور وہیں مر گئے، ان کو میری آنکھوں کے سامنے باہر نکالا۔ مجھے کہنے لگے دیکھیں، ٹرین چلنے کے کچھ دیر بعد یہ صاحب ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ اچانک اٹھ کر واش روم چلے گئے، 2 گھنٹے تک واپس نہیں آئے تو ہمیں تشویش ہوئی۔ کتنا صحت مند، ہنستا مسکراتا اسی باتھ روم میں گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اس کے پاس کچھ ریال تھے اور بہت سارا سامان تھا، وہ ٹوائلٹ گیا اور وہاں مر گیا۔ یہ آوازیں میں نے سننے کو دیکھی، ملی، پولیس والے بھی تھے، ٹرین کے لوگ بھی تھے۔ مر گیا، کب کا مر چکا تھا، اکڑ چکا تھا۔ مجھے آج بھی اس کا بہت خوبصورت لباس یاد ہے، وہ بہت مالدار تھا۔ میں اس وقت سفر کر رہا تھا، اس کی جیب دیکھی تو عمرہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ یہ بیچارہ عمرہ کر کے واپس آ رہا تھا، مگر افسوس وہ پنجاب کا رہنے والا تھا۔ آئیں میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ بھی سناتا ہوں اسی کے ساتھ۔ میری زندگی عذاب بن گئی ہے، لگتا ہے کوئی کافر جن ہے، نہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ قرآن پڑھنے دیتا ہے، نہ روزہ رکھنے دیتا ہے۔ سوتے میں وہ مجھ پر اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ میرا پیشاب نکل جاتا ہے، پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیتا ہے۔ مجھ سے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ تو مجھے کہکوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کافر جن نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ ادھر ادھر عاملوں کے پاس جا کر میں تھک چکی ہوں، کوئی فرق نہیں۔ پھر معاملہ بظاہر دب جاتا ہے، لیکن پھر معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میرا رنگ روپ ختم ہو گیا، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، موت کا انتظار۔ حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 38 سال ہے۔ لوگ مجھے پاگل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے اچانک ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے بازو کی ہڈی توڑ دی، میری ٹانگ مروڑ دی، میرے پیٹ میں مکہ مار دیا، میری چیخیں نکل گئی۔ یہ خبیث جنات کا گھر میرا ٹوائلٹ ہے، میرا بیت الخلا ہے، مجھے واضح نظر آتا ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ چند داستانیں ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اس طرح کی ڈھیروں کہانیاں میرے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس کہنے لگے جب بھی ٹوائلٹ جاتا ہوں، جب بھی میں بیت الخلا جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھ سے چمٹ گئی ہے اور پورے گھر میں میرے ساتھ گھومتی ہے، دناتا پھرتا ہے۔ پھر مجھے کسی نے ٹوائلٹ میں جانے کی مصنون دعا بتائی۔ جس دن میں یہ دعا پڑھ کر بیت الخلا گیا، اس دن کے بعد میرا سارا گھرانہ یہی دعا پڑھتا ہے اور میں بھی پڑھتا ہوں، اور میرے دن رات پرسکون ہو گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی سنتے چلے جائیں۔ خبیث جناتی خاندان جو ہمارے گھروں میں، اس کی بربادی کا ایک سچا واقعہ انہی کی زبانی سنیے اور دیکھیے۔ میری اکلوتی بیٹی جب سے جوانی کی عمر میں پہنچی، جب بھی وہ ٹوائلٹ جاتی بہت دیر لگاتی، باہر نکل کر عجیب و غریب حرکتیں شروع کرتی، اور ایسی حرکتیں بعض اوقات شرم آتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ شیطانی مسائل شروع ہو گئے، جس کا ہمیں کافی دیر بعد علم ہوا۔ وہ صبح جب نیند سے جاگتی تو کسی کو گالیاں دیتی،
और बाज़ औक़ात नामाकूल हरकतें करती, जबकि उसके कमरे में कोई भी नहीं होता था। उसे बहुत मुश्किल से एतमाद में लिया, जिसके बाद उसने बताया कि रात को कुछ शैतानी जिन्नात मुख्तलिफ रिश्तेदारों की शक्ल में हमारे टॉयलेट से निकलते हैं, जो मेरे कमरे में मुझे वाज़ेह नज़र आते हैं, और उसके साथ बाज़ नाज़ेबा हरकत भी, और बेटी के जिस्म पर बाकायदा निशानात और कुछ शक्ल ज़ख्मों की भी, और वो शैतानी चीज़ें उसे दिखाई दे रही होती हैं, जबकि घर का और कोई बंदा नहीं देख रहा होता। वो गुस्से में गालियाँ देती है। हमने उसका रूहानी इलाज बहुत कराया। उन शैतानी चीज़ों ने मज़ीद तंग करना शुरू किया, धमकियाँ देनी शुरू की। हम तुम्हें तबाह कर देंगे, कोई भी तुम्हें हमसे बचा नहीं सकता। कुछ जगहों पर उसके रिश्ते की बात चली तो उस शैतानी मखलूक ने ऐसी खबासतें शुरू की कि रिश्ता ख़त्म करना पड़ा। बेटी रात को सो ना पाती, सारी रात जाग कर गुजारती। ये बताएं, क्या मेडिकल साइंस नहीं कहती कि हर गंदी जगह ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम होते हैं? जिन्नात और शयातीन वहाँ रहते हैं जहाँ गंदगी हो, और गंदगी निकालने के लिए कि गंदी जगह बैतुल खला जाना हमारी मजबूरी है, चाहे उसे बैतुल खला हमने अपने पहलू में क्यों ना सजा रखा हो, या उसे हमने बहुत बड़ी टाइलें और खूबसूरत मार्बल से उसको हमने खूबसूरत क्यों ना बना रखा हो। आप यकीन जानिए, ख़वातीन को ऐसे दौरे पड़ते हैं, या बच्चों को ऐसे दौरे पड़ते हैं, या ऐसी बीमारियां जिनकी बाज़ औक़ात खुद बड़े बड़े मुआलिज और डॉक्टरों को, अतिब्बा को समझ नहीं आती। मैं ऐसे लोगों से अर्ज़ करूँगा, एक कसरत से ज़िक्र करें, और दूसरा बावज़ू रहने की कोशिश करें, और इस मसनून दुआ को बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस ज़रूर पढ़ते रहा करें। यकीन जानिए, मसनून ज़िंदगी में खैर व बरकत है, रहमत है, राहत है, अता है, शफ़क़त है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम छुएंगी, और इस दुआ को पढ़ने के बाद हमारी ज़िंदगी से रोग, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, औलाद और नस्लों के मसाइल और दुख इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे।